اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ باب نمبر 16۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات و مناقب۔ تعارف: آپ شریعت و طریقت میں کامل اور علوم رسالت کے وارث تھے، جس کی وجہ سے عوام نے آپ کو امیر المومنین کا خطاب دیا تھا اور علوم ظاہری و باطنی پر آپ کو مکمل دسترس حاصل تھی۔ بہت سے مشائخین آپ کی صحبت سے فیض یاب ہوئے۔ ایک مرتبہ حضرت ابراہیم نے آپ کو سماعت حدیث کی دعوت دی، اور جب آپ وہاں پہنچ گئے تو فرمایا کہ مجھ کو تو صرف آپ کے اخلاق کا امتحان مقصود تھا، ورنہ در حقیقت کسی کام کی غرض سے نہیں بلایا۔ آپ پیدائشی متقی تھے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ کی والدہ نے ایام حمل میں ہمسایہ کی کوئی چیز بلا اجازت منہ پر رکھ لی تو آپ نے پیٹ میں تڑپنا شروع کر دیا، اور جب تک انہوں نے ہمسایہ سے معذرت طلب نہ کی آپ کا اضطرار ختم نہ ہوا۔ آپ کے تائب ہونے کا واقعہ یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ مسجد میں داخل ہوتے وقت پہلے الٹا پاؤں مسجد میں رکھ دیا، جس کے بعد ہی یہ ندا آئی کہ اے سوری، مسجد کے حق میں یہ گستاخی اچھی نہیں۔ بس اسی دن سے آپ کا نام سوری پڑ گیا۔ بہرحال یہ ندا سن کر خوف کیسا غلبہ ہوا کہ غش کھا کر گر پڑے، اور ہوش آنے کے بعد اپنے منہ پر تمانچے لگاتے ہوئے کہنے لگے کہ بے ادبی کی ایسی سزا ملی کہ میرا نام ہی دفتر انسانیت سے خارج کر دیا گیا، لہٰذا اے نفس اب ایسی بے ادبی کی جرت کبھی نہ کرنا۔ ایک مرتبہ کسی کے کھیت میں آپ کا قدم پڑ گیا تو فوراً ندائی کہ اے سور، دیکھ بھال کر قدم رکھ۔ حضرت مصنف فرماتے ہیں کہ جس پر خدا کا اتنا بڑا کرم ہو کہ صرف ایک قدم غلط پڑنے پر توبیخ فرمائی گئی تو اس کی باطنی کیفیت کیا ہوگی۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جس قدر بھی اقوال سنے ان پر عمل پیرا رہا، اور آپ کا یہ مقولہ تھا کہ محدثین کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، یعنی 200 احادیث میں سے کم از کم 5 احادیث پر عمل کرنا ضروری ہے۔ ایک مرتبہ حالت نماز میں خلیفہ وقت نے اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسی نماز قطعی بے حقیقت ہے، اور قیامت میں تیری نماز گیند کی طرح تیرے منہ پر مار دی جائے گی۔ خلیفہ نے جھڑک کر کہا کہ خاموش رہو۔ آپ نے فرمایا کہ حق گوئی میں خاموشی کیسی؟ یہ سنتے ہی خلیفہ نے غضبناک ہو کر حکم دیا کہ اس کو پھانسی دے دو، اور دوسرے دن ٹھیک پھانسی کے وقت آپ ایک بزرگ حضرت سفیان بن عینیہ کے زانوں پر سر رکھے ہوئے، پیر پھیلا کر آنکھیں بند کیے لیٹے ہوئے تھے، اور لوگوں نے کہا کہ پھانسی کا وقت قریب ہے تو فرمایا کہ مجھے اس کا ذرا برابر خوف نہیں، لیکن حق گوئی سے کبھی باز نہ آؤں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ، خلیفہ مجھے بے قصور سزا دینا چاہتا ہے، اس لیے اس کو بدلہ ملنا چاہیے۔ اس دعا کے ساتھ ہی ایک دھماکے کے ساتھ زمین شق ہوئی اور خلیفہ وزراء سمیت اس میں دھنستا چلا گیا، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ اتنی زور اثر دعا ہم نے کبھی نہیں دیکھی تو فرمایا کہ میرے اظہار حق کی وجہ سے دعا زوردار بن گئی۔ پھر جب دوسرا خلیفہ پہلے خلیفہ کا قائم مقام ہوا تو آپ کے عقیدت مندوں میں رہا، چنانچہ جب آپ بیمار ہوئے تو بغرض علاج اس نے ایک طبیب حاذق کو معالجہ کے لیے بھیجا، لیکن وہ آتش پرست تھا، اور اس نے آپ کے قارورے کی جانچ کرنے کے بعد بتایا کہ ان کا جگر خوف الہی سے پاش پاش ہو چکا ہے اور اس کے ریزے پیشاب میں آ رہے ہیں۔ پھر آپ نے اس سے کہا کہ جس مذہب میں ایسے ایسے افراد ہوں وہ مذہب کبھی باطن نہیں ہو سکتا۔ یہ کہہ کر خلوص نیت کے ساتھ وہ مسلمان ہو گیا، اور جب یہ واقعہ خلیفہ نے سنا تو کہا کہ میں نے تو طبیب کو مریض کے پاس بھیجا تھا، لیکن اب محسوس ہوا کہ مرض طبیب کے پاس پہنچ گیا۔ آپ عہد شباب ہی میں کبڑے ہو گئے تھے، اور لوگوں کو بے حد اسرار پر بتایا کہ مرتے دم میرے استاد نے فرمایا کہ میں نے ہدایت و عبادت میں 50 سال صرف کیے، لیکن مجھے یہ حکم ملا کہ تو ہماری بارگاہ کے قابل نہیں ہے۔ اور بعض نے اسی واقعہ کو اس طرح تحریر کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میرے 3 اساتذہ جو بہت زیادہ عابد و زاہد تھے، موت سے قبل تینوں یہودی، نصرانی اور آتش پرست ہو گئے، اور اس واقعہ سے متاثر ہو کر مجھ پر خوف کا ایسا غلبہ ہوا کہ میری کمر جھک گئی، اور ہمہ وقت خدا سے سلامتی ایمان کی دعا کرتا رہتا ہوں۔ استغنا
کسی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں ارسال کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ پیغام بھیجا کہ چونکہ آپ میرے والد کے دوست ہیں اور اب وہ فوت ہو چکے ہیں، لیکن ان کی پاکیزہ کمائی سے یہ تھیلیاں ارسال خدمت ہیں، آپ ان کو اپنے اخراجات کے لیے قبول فرمائیں۔ لیکن آپ نے وہ تھیلیاں واپس کرتے ہوئے پیغام بھیجا کہ تمہارے والد سے میرے تعلقات صرف دین کے لیے تھے، نہ کہ دنیا کے لیے۔ اس واقعے کی اطلاع جب آپ کے صاحبزادے کو ہوئی تو انہوں نے عرض کیا کہ میں نادار اور عیالدار ہوں، اگر تم یہ رقم مجھے دے دیتے تو میرے بہت کام نکل سکتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ میں دینی تعلقات کو دنیاوی معاوضہ میں فروخت نہیں کرتا، البتہ اگر وہ شخص خود تم کو دے دے تو تم خرچ کر سکتے ہو۔ آپ کسی سے کچھ نہیں لیتے تھے، اور ایک شخص نے جب آپ کی خدمت میں کوئی تحفہ پیش کیا تو آپ نے قبول نہیں فرمایا، اور جب اس شخص نے عرض کیا کہ آپ نے تو کبھی مجھ کو کوئی نصیحت تک نہیں کی جو یہ سمجھ لیا جائے کہ میں اس کا معاوضہ دے رہا ہوں، آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہارے دوسرے مسلمان بھائیوں کو تو راستہ دکھایا ہے، اور اگر میں تمہارا تحفہ قبول کر لوں تو ہو سکتا ہے کہ میرے قلب میں تمہاری رغبت پیدا ہو جائے، اور اسی کا نام دنیا ہے، لہٰذا میں خدا کے سوا کسی اور جانب نہیں ہونا چاہتا۔ آپ کو ایک شخص کے ہمراہ کسی رئیس کے محل کے نزدیک سے گزرے تو آپ کے ساتھ والے شخص نے محل کو غور سے دیکھا۔ آپ نے اس کو منع کرتے ہوئے فرمایا کہ دولت مند تعمیر مکان میں بہت فضول خرچی سے کام لیتے ہیں، اس لیے اس کا دیکھنے والا بھی گناہ گار ہو جاتا ہے۔ آپ اپنے ایک ہمسایہ کے جنازہ میں شریک ہوئے تو اس وقت تمام لوگ مرحوم کی تعریفیں کر رہے تھے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ تو منافق تھا، اگر مجھے پہلے سے علم ہوتا تو میں جنازے میں کبھی شریک نہ ہوتا، اور اس کی منافقت کی دلیل یہ ہے کہ اہل دنیا اس کی تعریفیں کر رہے ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل دنیا سے بہت گہرا تعلق تھا، اور یہی چیز اس کی منافقت پر دلالت کرتی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے الٹا کرتا پہن لیا، اور جب لوگوں نے سیدھا کرنے کے لیے کہا تو فرمایا کہ میں نے تو خدا کے لیے پہنا ہے، پھر مخلوق کے کہنے سے سیدھا کیوں کروں؟ ایک نوجوان نے حج سے محروم رہ جانے پر سرد آہ کھینچی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے 4 حج کیے ہیں، اور ان کا اجر میں اس شرط پر تجھے دینے کے لیے تیار ہوں کہ تو اپنی آہ کا اجر مجھے دے دے۔ چنانچہ جب اس نے شرط منظور کر لی تو آپ نے خندہ پیشانی سے اپنے تمام حجوں کا ثواب اس کو منتقل کر دیا۔ پھر آپ نے خواب دیکھا کہ کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ تم نے ایک آہ خرید کر وہ نفع حاصل کر لیا ہے کہ اگر اس نفع کو اہل عرفات پر تقسیم کیا جائے تو سب مالا مال ہو جائیں۔ آپ ایک حمام میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ ایک نو عمر حسین لڑکا وہاں موجود ہے۔ آپ نے لوگوں سے فرمایا کہ اس کو فوراً یہاں سے نکال دو، کیونکہ عورت کے ہمراہ تو صرف ایک ہی شیطان رہتا ہے، لیکن نوخیز و حسین لڑکے کے ہمراہ 18 شیطان ہوتے ہیں، تاکہ دیکھنے والے کے سامنے لڑکے کو آراستہ کر کے پیش کریں۔ کھانے کے وقت ایک کتا آ کر کھڑا ہوا اور آپ نے اس کو روٹی ڈال دی۔ جب لوگوں نے سوال کیا کہ آپ بیوی بچوں کے ہمراہ کھانا کیوں نہیں کھاتے، فرمایا کہ وہ سب خدا کی عبادت میں حارج ہو جاتے ہیں، لیکن یہ کتا میری حفاظت کرتا ہے، جس کی وجہ سے میں پرسکون ہو کر یاد الہی میں مشغول رہتا ہوں۔ ایک مرتبہ آپ گرہ اوزاری کرتے ہوئے حج کے سفر پر روانہ ہوئے۔ اس وقت لوگوں نے سمجھا کہ شاید خوف معصیت سے یہ حالت ہے، لیکن آپ نے فرمایا میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ نہ جانے میرے ایمان میں کچھ صداقت بھی ہے یا گناہ اور گناہوں کی فکر، تو اس لیے نہیں کہ رحمت خداوندی کے مقابلے میں گناہ ایک بے حقیقت شے ہے۔ حقائق۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ عارفین کو معرفت، عابدین کو قربت اور حکماء کو حکمت اللہ تعالیٰ ہی عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ گرہ اوزاری کی بھی 10 قسمیں ہیں، جن میں 9 حصے ریاض سے بھرپور ہوتے ہیں اور ایک حصہ خشیت سے لبریز ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ اعمال نیک کرنے والوں کے اعمال کو ملائکہ عمل نیک کے دفتر میں درج کر لیتے ہیں، اور جب کوئی ان اعمال پر فخر کرنے لگتا ہے تو پھر انہیں اعمال کو ریا کے دفتر میں منتقل کر دیتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیاطین و عمرہ سے منسلک رہنے والا عابد بھی ریاکار ہوتا ہے۔ زاہد کی شناخت یہ ہے کہ نیک کام انجام دے کر نہ تو ان پر فخر کرے اور نہ اپنے زہد کا ڈھنڈورا پیٹے، اور زہد کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ موٹا اناج اور بوسیدہ لباس استعمال کرتا ہے اور دنیا سے نہ دل لگائے اور نہ امیدوں میں اضافہ کرے۔ پھر فرمایا کہ گوشہ نشین کو آخرت میں نجات مل جاتی ہے،
پھر کسی نے سوال کیا کہ گوشہ نشینی کر کے گزر اوقات کیسے کرے؟ فرمایا کہ خدا سے خوف زدہ رہنے والوں کو گزر بسر کا غم نہیں رہتا۔ پھر فرمایا کہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ رہنے والا اس لیے بہتر ہوتا ہے کہ اسلاف کا طریقہ یہی تھا کہ عظمت کے بجائے ذلت کو پسند کرتے تھے۔ پھر فرمایا کہ اہل دنیا کا سونا بیداری سے اس لیے افضل ہے کہ وہ نیند کی حالت میں دنیا سے دور رہتے ہیں۔ پھر فرمایا زاہدوں کی صحبت اختیار کرنے والا بادشاہ اس زاہد سے بہتر ہے جس کو بادشاہ کا قرب حاصل ہوا۔ پھر فرمایا کہ مخلوق میں 5 قسم کے لوگ زیادہ ہر دل عزیز ہوتے ہیں۔ اول زاہد عالم، دوم فقیہ صوفی، سوم متواضع تونگر، چہارم شاکر درویش، پنجم شریف سخی۔ پھر فرمایا کہ اہل یقین تکالیف کو بجا تسلیم کرتے ہوئے کبھی ناشکری نہیں کرتے۔ پھر فرمایا کہ ہم انہی کو محبوب تصور کرتے ہیں جو زخم پہنچاتے ہیں اور ہماری دولت پر قابض ہو جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر تمہیں کوئی اچھا کہے تو اس کو ناگواری کے ساتھ ٹھکرا دو۔ کسی نے یقین کا مفہوم پوچھا تو فرمایا کہ قلبی آواز کا نام یقین ہے اور اہل یقین معرفت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں، اور یقین کا یہ مفہوم بھی ہے کہ ہر مصیبت کو من جانب اللہ تصور کیا جائے۔ لوگوں نے آپ سے سوال کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ فرمایا کہ زیادہ گوشت خوروں کو اللہ تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہے، آخر اس میں کیا بھید ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ یہاں گوشت سے مراد غیبت ہے، کیونکہ مسلمان کی غیبت کرنا ایسا ہی ہے جیسے کسی نے مردار کا گوشت کھا لیا، اور اہل غیبت کو اللہ تعالیٰ دشمن تصور کرتا ہے۔ آپ نے حضرت حاتم سے فرمایا کہ میں تمہیں ان 4 چیزوں سے آگاہ کرتا ہوں جن کو عوام نے بربنائے غفلت فراموش کر دیا ہے۔ اول یہ کہ لوگوں پر تہمت لگا کر ان کو برا بھلا کہنا احکام خداوندی سے غافل بنا دیتا ہے۔ دوم، کسی مومن کے عروج پر حسد کرنا ناشکری کا پیش خیمہ ہے۔ سوم، ناجائز دولت جمع کرنے سے انسان آخرت کو بھول جاتا ہے۔ چہارم، خدا تعالیٰ کی وعید پر خوف زدہ نہ ہونے اور ان وعدوں پر اظہار مایوسی کرنے سے کفر عائد ہو جاتا ہے، اور یہ سب چیزیں نہایت بری ہیں۔ جب آپ کا کوئی ارادت مند سفر کا قصد کرتا تو آپ فرماتے کہ اگر کہیں راہ میں موت نظر پڑے تو میرے لیے لیتے آنا، اور مرتے دم رو کر فرمایا کہ میں موت کا بہت خواہش مند رہتا تھا، لیکن آج معلوم ہوا کہ موت لاٹھی ٹیک کر دنیا میں سفر کرنے سے کہیں زیادہ دشوار ہے، یعنی خدا کے روبرو پیش ہونا آسان کام نہیں، اور موت کا ذکر سن کر خوف کے مارے بے ہوش ہو جایا کرتے تھے، اور لوگوں کو نصیحت فرماتے کہ موت سے پہلے اس کا سامان مہیا کر لو۔ اور جب موت کے وقت لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کو جنت مبارک ہو تو فرمایا کہ اہل جنت تو دوسرے لوگ ہیں، ہماری وہاں تک رسائی کہاں ہو سکتی ہے؟ جس وقت بصرہ میں آپ بیمار پڑے تو حاکم بصرہ نے آپ کو تلاش کرنے کا حکم دیا، اور جب لوگ تلاش کرتے ہوئے پہنچے تو آپ کو مویشیوں کے باندھنے کی جگہ پایا، اور اس وقت آپ درد شکم اور پیچش کی وجہ سے اضطراب میں تھے، لیکن ایسی حالت میں ذکر الہی سے ایک لمحہ کے لیے بھی غافل نہیں ہوئے۔ اور اسی شب لوگوں نے دیکھا کہ آپ رات بھر میں 60 مرتبہ پاخانے گئے اور ہر مرتبہ وضو کر کے نماز میں مشغول ہو جاتے، اور جب لوگوں نے عرض کیا کہ ایسی حالت میں آپ بار بار وضو نہ کریں تو فرمایا کہ میں اس لیے باوضو مرنا چاہتا ہوں کہ خدا کے سامنے نجس حالت میں نہ پہنچوں۔ حضرت عبداللہ مہدی بیان کرتے ہیں کہ میں موت کے وقت آپ کے پاس ہی تھا، اور آپ نے فرمایا کہ میرا چہرہ زمین پر رکھ دو کیونکہ اب وقت بالکل قریب ہے۔ چنانچہ میں حکم کی تعمیل کر کے لوگوں کو اطلاع دینے کی غرض سے باہر نکلا، اور باہر نکل کر دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے، اور جب میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ تم کو آپ کی نازک حالت کا علم کیسے ہوا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہمیں خواب میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی میت پر پہنچ جاؤ۔ چنانچہ جس وقت لوگ اندر داخل ہوئے تو آپ کی حالت بہت نازک ہو چکی تھی، اور آپ نے تکیہ کے نیچے سے 1000 تھیلی نکال کر فرمایا کہ اس کو فقراء میں تقسیم کر دو۔ اس وقت لوگوں کے قلب میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ آپ دوسروں کو تو دولت جمع کرنے سے منع کرتے رہے اور خود 1000 دینار جمع کر لیے، لیکن جب آپ نے لوگوں کی نیت کا اندازہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان دیناروں سے میں نے ایمان کا تحفظ کیا ہے،
کیونکہ جب ابلیس مجھ سے یہ پوچھتا تھا کہ اب تم کہاں سے کھاؤ گے تو میں جواب دیتا تھا کہ میرے پاس یہ دینار موجود ہیں، اور جب یہ سوال کرتا کہ تمہیں کفن کہاں سے نصیب ہوگا، اس وقت بھی میں یہی جواب دیتا، حالانکہ مجھے ان دیناروں کی قطعی ضرورت نہ تھی، مگر وسوسہ شیطانی کے لیے جمع کر لیے تھے۔ یہ فرما کر کلمہ پڑھا اور دنیا سے رخصت ہو گئے۔ بخارا میں ایک شخص فوت ہو گیا جس کا ورثہ شرعی اعتبار سے آپ کو پہنچتا تھا، چنانچہ قاضی نے مال وراثت کو امانت جمع کر کے آپ کو اطلاع بھجوا دی۔ اس وقت آپ کی عمر 18 سال تھی، اور جب آپ بخارا پہنچے تو بستی کے قریب لوگوں نے استقبال کر کے امانت آپ کے سپرد کر دی، اور وہی رقم آپ کے پاس جمع تھی جس کو مرتے وقت صدقہ کر دیا۔ اور یہ بھی مشہور ہے کہ جس رات آپ فوت ہوئے تو لوگوں نے غیب سے ندا سنی کہ آج تقویٰ مر گیا۔ کسی نے خواب میں دیکھ کر آپ سے پوچھا کہ قبر کی دہشت و تنہائی میں آپ نے صبر کیسے کیا؟ فرمایا کہ میرے مزار کو اللہ نے جنت کے باغوں میں منتقل کر دیا۔ پھر کسی اور نے خواب میں دیکھا کہ آپ جنت میں ایک درخت سے دوسرے درخت پر پرواز کر رہے ہیں، اور جب اس نے پوچھا کہ یہ مرتبہ آپ کو کیسے حاصل ہوا، فرمایا کہ زہد و تقویٰ سے۔ آپ عوام سے بہت شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ ایک پرندہ قفس میں مضطرب تھا تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا، اور وہی پرندہ آپ کے یہاں پہنچ کر آپ کی عبادت کو دیکھتا رہتا تھا۔ آپ کی وفات کے بعد جنازے پر کبھی روتا ہوا گزر جاتا اور کبھی جنازے پر لوٹتا اور تڑپتا تھا، اور جب آپ دفن ہو چکے تو وہ پرندہ اکثر آپ کے مزار پر روتا رہتا، حتیٰ کہ ایک دن قبر میں سے آواز آئی کہ مخلوق سے شفقت کی وجہ سے خدا نے ان کی مغفرت فرما دی۔